مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہیں۔ کہتے میں تو ڈر گیا کہ اتنے گناہ، میرے گناہ جب کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے تو ڈھیر لگ گئے گناہوں کے۔ بھائی صاحب ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ اور گائز آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے اس کے لیے بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے ہمارے پاس، انسٹاگرام پر بھی ہے اور یہ کومنٹس میں بھی۔ انسٹاگرام ہمارا reactionbaba.official ہے، آپ لوگ ضرور فالو کریں۔ جن کا نام ہے اسلامک اسکالر ہیں، ان کا نام ہے عبدالحبیب اتاری، ان کا ویڈیو ہے باقیہ سب برات، اس پہ ہم آج ریئیکشن کریں گے۔ بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے اس ویڈیو کے لیے، اسی لیے آج ہم اس پہ ریئیکشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورے بلاگس اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یوٹیوب پہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ لوگ سرچ کر دیجئے ریئیکشن بابا بلاگس، آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا، پیج مل جائے گا، وہاں پہ بھی آپ ہمارے بلاگس دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، آپ اپنے وچار کامنٹ میں کر سکتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو گائز آج کا ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ لیٹس پلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل، بہت ساری حدیثیں درود پاک کی برکتوں میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لائے۔ دوست نے پوچھا کہ کیا احوال ہیں، قبر میں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہتے مجھ پر بڑا کرم ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں جو سوال کرنے آتے ہیں۔ ہاں، منکر اور وہ نکیر۔ فرشتے جب آئے سوال کرنے تو مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، سوال پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کے پہلے گناہ کاؤنٹ کرو، صحیح بات ہے۔ گناہ شمار کرو۔ کہتے میں تو ڈر گیا کہ اتنے گناہ، میرے گناہ جب کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے تو ڈھیر لگ گئے گناہوں کے۔ بھائی صاحب اب اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں جتنے درود بھیجے تھے وہ درود شمار کر۔ اب فرشتوں نے وہ درود کاؤنٹ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خوش قسمتی سے، گناہ تو بہت تھے مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکل گئے۔ فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اب اتنا ہی حساب کافی ہے، اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ بے حد ہیں، بہت زیادہ ہیں، مگر درود کی کثرت تو کر لینا ہیں، توبہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اور درود واقعی ایسا وظیفہ ہے جو ایکچولی گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث سنیے تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے۔ یہ درود ہمیں عطا کر کر نا ہم پر احسان کتنا بڑا کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنیے گا، اور نسائی شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرما۔ کیا بات ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور فرمایا اور 10 گناہ مٹاتا ہے۔ درود پڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گناہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، آقا فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا۔ ایک گریڈ دنیا میں بڑھانے کے لیے نا بندہ کدھر کدھر فائل لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، سر 17 گریڈ سے 18 کرا دیں، 18 سے 19 کرا دیں، کسی طرح 20 گریڈ لگ جائیں، 21 22 کے بعد تو سنا گریڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی گریڈ کے چکر میں لوگوں کی دنیا گزر گئی۔ ہر درود پر میرے آقا فرما رہے ہیں 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ روز درجے بلند کریں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ ہے نا سب سے بڑی گریڈ تو وہی ہے۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا،
महबूब के कूचे का है गदा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया। तो इंशाअल्लाह गुलामी मुस्तफ़ा का अगर दामन हाथ में थामा होगा ना, सरकार अलैहिस्सलाम की गुलामी होगी, दुरूद पाक की कसरत होगी, तो इंशाअल्लाह खैर हो जानी। और अल्लाह की रहमत वैसे ही बहुत बड़ी है, हैं? वो गालिबन मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है ना, तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म इससे ज़ायद, न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए। क्या खूबसूरत काउंटिंग पेश की है। मौला मुझे और कोई हिसाब नहीं आता, मुझे ये नहीं पता मेरे जुर्म कितने हैं, मुझे एक हिसाब आता है कि तेरी रहमतों से कम है। मुझे ये पता है बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं बड़ी खताएं हैं, बड़े जुर्म हैं, मगर एक हिसाब जरूर आता है मुझे कि जितने भी गुनाह हैं तेरी रहमतों से कम हैं, मेरे जुर्म इससे जायद न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए। मतलब और कोई काउंटिंग नहीं आती मुझे, एक काउंटिंग पता है कि जितना तू बड़ा रहीम है ना, तेरी रहमत जितनी बड़ी है उसके मुकाबले में मेरे गुनाह कुछ नहीं। उसी करीम से भरोसा है, उसी रहमान से भरोसा है। बस दुरूद पाक की कसरत कीजिए, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कीजिए, तौबा कीजिए। वो बड़ा करीम है, वो रहमान है, जो वो करोड़ों को बख्श रहा है, तो मुझ जैसे गुनाहगार को बख्शना उसकी रहमत के लिए क्या मुश्किल है। सही बात। अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए। नियत कर लें कि बस इंशाअल्लाह आज के बाद दुरूद पाक की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये ताबई बुजुर्ग हैं। आज ये भी समझ ले ताबई किसको कहते हैं, साहबी किसको कहते हैं। पहले ये डेफिनेशन समझ ले। जिस शख्सियत ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान की हालत में दीदार किया या सोहबत उठाई, दीदार करना शर्त नहीं है क्योंकि कुछ साहबा नाबीना भी थे, हैं? सोहबत उठाई ईमान की हालत में और उनका इंतकाल भी ईमान पर हुआ, तो वो सहाबी हैं। और सुभान अल्लाह, हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी नबी ऐसे बड़ी कमाल की बात है, हैं? दुनिया का कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस किसी सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन गौस कुतुब अब्दाल की कितनी इबादतें हैं। इमाम आजम के बारे में आता है 45 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। गौस पाक के बारे में आता है ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स इशा के वजू से फजर पढ़ी, पूरी पूरी रात, कई सालों तक कुरान पढ़ा। मगर कोई भी जिसको कहते हैं ना कि गौस कुतुब अब्दाल, किसी एक सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। और कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, है ना। अजीब बात, कैसे होता था ऐसा। जब नबी पाक गज़वात के लिए जाते थे, जंग के लिए जाते थे, तो कुछ लोग आते थे प्यारे आका की बारगाह में, नबी पाक की बातें सुनते, आपका दीदार करते, कलमा पढ़ते और जंग में शामिल हो जाते, शहीद हो जाते। मौका ही नहीं मिला नमाज पढ़ने का, कोई वक्त ही नहीं आया नमाज पढ़ने का। मगर मर्तबा क्या मिल गया कि किसी गौस कुतुब अब्दाल कोई बराबर ही नहीं पहुंच सकता। तो पता ही ये मर्तबा मिला कैसे था। ये मर्तबा मिला है जलवाए जाना देखने की बरकत से। अच्छा, ये बड़ी इश्क वाली और बड़ी गहरी बात है, कहीं पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन है बड़ी गहरी बात। कहते हैं किसी की मुंह दिखाई होती है, किसी को देखकर बंदा कहता है आज इसका दीदार किया तो इसको कोई तोहफा देना है। हबीब पाक के चेहरे अनवर की जिसने जियारत कर ली, सिर्फ जियारत ईमान की हालत में कर ली और उसका खात्मा ईमान पर हो गया, रब्बे करीम ने उसको इनाम क्या अता फरमाया कि उसको सहाबी बना दिया। अब दुनिया का कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उसके मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। ये महबूब करीम के जलवे की रानाइयां और उनके दीदार की बरकतें हैं। और फिर ताबई किसको कहते हैं? ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर सहाबी है, सेकंड लेयर है ताबई। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी सहाबी का ईमान की हालत में दीदार किया और उनका खात्मा भी ईमान पर हुआ। ये है ताबई। ताबई भी जन्नती हैं। और फिर फरमाया कि जिसने किसी तबा ताबई कहलाते हैं, जिसने ईमान की हालत में किसी ताबई का दीदार किया और उसका इंतकाल भी ईमान पर हुआ, उसको तबा ताबई कहते हैं। ये 3 अदवार हैं। कभी आप किताब में पढ़ेंगे ना, पुरानी किताब में कुरून सलासा पढ़ेंगे आप, 3 टॉप लेवल के दौर, 3 अदवार, द टॉप एरा ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 वो दौर हैं जो सबसे मुबारक दौर कहलाए। नंबर 1 सहाबा,
پھر تابعی اور پھر تبا تابعی. اب یہ جو حضرت وہب بن منبہ ہیں یہ تابعی ہیں. چلے ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں, 4 فقہ کے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک. چاروں کمال ہیں, چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان چاروں میں افضل کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, کیونکہ آپ تابعی ہیں. امام اعظم نے کئی صحابہ کی صحبت اٹھائی, ان سے ملاقات کی, ان کا دیدار کیا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ون آف دا امیزنگ واقعہ ہے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام, ٹھیک ہے, یہ اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر, موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, ینگسٹر بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور پڑھیں. ہی از ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ہسٹری آف یونیورس. کمال شخصیت ہیں حضرت ابراہیم کی. بہت ساری شانیں ہیں, مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا, ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے, آپ کا احترام ہے, وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے, اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں, دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں, اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے. تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام, کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے, جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں گا. آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے, پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو. اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا, وہاں رک کر کچھ بولا, چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. بھائی صاحب, حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا. اچھا, حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں. آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے. تو اس نے, غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے تھے. آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی, تم نے جا کے لکڑی ماری, ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا. تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں. تو کہا بتاؤ. کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے, اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. میں ابھی اس چٹان پر گیا تھا, میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا. اللہ اکبر. یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے. وہ کہتے نا, وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا. کہتے واقعی سچ بتا دیں آپ ہی خلیل اللہ ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا, یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا. جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی. وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا. یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. آپ اور آگے بڑھے, ایک پہاڑ پر پہنچے, وہاں ایک گھر تھا, اس کے 2 دروازے تھے. آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے. اندر ایک تخت تھا, اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے, خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی. لاش, اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں, میں 1000 سال زندہ رہا, میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی, میں نے ہی شہر ارم بنایا, مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئیں. میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا, کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا. بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اے لوگو, خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو. تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں تھا. تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے, نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا. تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا. ہاں ہاں سن لو, دنیا دھوکے باز ہے, قاتل ہے, اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے. یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. شاعر کہتے ہیں نا,
بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ 2 واقعات، اور ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلا، خوش نصیب کیسا غلام تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور اس عقیدے کی برکت دیکھیں کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا تھا۔ ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے۔ اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دینے سے بعض اوقات کام ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، ہمارے لائف سٹائل کے حوالے سے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جنت کا ذکر سن رکھا تھا غیر مسلم، مگر اسے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں ان کو ڈالا جائے گا، تو اس نے کہا میں مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، میں خود ہی جنت بنا لیتا ہوں۔ شداد کی جنت دنیا میں مشہور تھی، اس نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا۔ ہم کیا امیجن کرتے ہیں حدیثوں میں نا کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، اس نے لٹرلی سونے کی اینٹوں سے محل بنائے، زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے، سنگریزوں کی جگہ خوبصورت موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے، غرض ایسا عظیم شہر بنایا۔ نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی ہوئی، اور جب شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا کہ شداد اس شہر میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ جب وہ کریٹ ہو گیا، جب اس کی اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے، مگر اس سے پہلے اسے موت نے آ لیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے۔ بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا، اور اچانک اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شب برات جو رات ہے، وہ رات کون سی رات ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں، اس رات یہ لکھا جانا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے،
گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ذرا تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2023 شب برات میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ اٹ مینز ان کا نام اس رات ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈیلیور کر دیا گیا تھا۔ ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں، یار یہ کدھر جائے گا، مگر ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ۔ کہاں ہے؟ اپنی قبر میں۔ اگلی شب برات پھر آنی ہے، ہو سکتا ہے پھر مسجد میں اجتماع ہوگا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں۔ کس بات کا غرور ہے یار، کس بات کی پلاننگ ہے؟ اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے۔ میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے اس میں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں، ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں وہاں پر۔ اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ ہماری نیت بزنس کی نہیں تھی، ہم الحمدللہ یہ نیت لے کر گئے تھے کہ جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم، ویسے ہی جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا دعوت اسلامی کا کام بھی دیکھ لیں گے اور اس ایگزیبیشن میں جا کر بھی اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت اور لوگوں کو اللہ رسول کی بات پہنچائیں گے۔ میرے بہت اچھے وہ دوست بھی تھے، بہت، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آج ہمارے اجتماع میں ہوتے، وہ اس مسجد میں بھی اجتماع میں آتے تھے۔ اتنا ہماری، یعنی سمجھ لیں ہماری اس فیملی کا حصہ تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہوا اب دیکھیں، مطلب کہاں موت آ سکتی ہے، کیسے موت آ سکتی ہے، اب ذرا سمجھیے گا۔ اچھا میں اور آپ آج تک جب بھی جہاز میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے، جہاز گر نہ جائے، ایسا ہی ہے نا، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز جب ببل کرتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار جہاز کریش ہو گیا تو مر جائیں گے۔ وہ جہاز میں بیٹھے، وہ جہاز کریش نہیں ہوا، 200-300 مسافر تھے، سب جرمنی پہنچے، مگر جہاز میں کم و بیش 35,000 فٹ کی بلندی پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ وہ جہاز میں تھے، میں جرمنی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا یار، اچھا میسج بھی بڑا عجیب تھا کہ فلاں بھائی کا جہاز میں انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد جرمنی فلائٹ اترے گی۔ میں نے کہا یار جہاز میں انتقال ہوا ہے تو خبر کیسے باہر آ گئی؟ اب تو خیر جہاز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ اب میں نے ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا، ان کے کچھ رشتہ دار بھی جرمنی میں تھے، میں نے ان کو فون کیا، میں بھی ایئرپورٹ پہ ہی ہوں، جرمنی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ہی تھا، جہاز سے اترا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ سارے آ رہے ہیں جرمنی۔ ان کے رشتہ دار کو کال کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے اور جہاز سے ہی آئی ہے، لیکن ہم خود بھی شش و پنج میں ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا جہاز سے کیسے آ گئی؟ کہ ان کے کچھ دوست ساتھ تھے، انٹرنیٹ انہیں ملا، انہوں نے فوراً میسج کیا، اور اچھا اب فلائٹ کب لینڈ ہوگی؟ تو کہا فلائٹ ابھی 5 گھنٹے باقی ہیں یا 4 گھنٹے باقی ہیں۔ میں بھی انتظار کرتا رہا، بار بار ہم فون پہ رابطے میں رہے، اور جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا تو یہ خبر پکی تھی کہ دبئی سے جب جہاز اڑا کچھ گھنٹوں، 1 یا 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت بگڑی، جہاز میں جو بھی فرسٹ ایڈ دیا جا سکتا تھا دینے کی کوشش کی گئی، مگر ان کا وقت پورا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دبئی ایئرپورٹ پہ بتایا، انہوں نے وضو کیا، اسلامی اپنے دوستوں کو کہا چلو یار نماز پڑھ لیں، انہوں نے نماز پڑھی، ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، ہماری محفل و اجتماعات میں آتے تھے، اور جہاز کے اندر ان کا انتقال ہو۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تھا، وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل بھی سنت کے مطابق دیا گیا، اللہ کی رحمت سے نگران شورا وہاں موجود تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جنازے میں شرکت، دعوت اسلامی کا مرکز فرینکفرٹ فیضان مدینہ میں یہ سب ہوا۔ مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری جو فیونرل تھا یا آخری جو ان کے جو رسمیں تھی وہ تو بہترین ہو گئی، لیکن ہم سب کو وہ ایک پیغام دے کر گئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ قبرستان گئے ہوں گے، جانا چاہیے، شب برات سنت ہے قبرستان، رشتہ داروں کی قبریں ہوتی ہیں، مرحومین کی قبریں ہیں، جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن 2 باتیں قبرستان کے حوالے سے بھی عرض کر دوں۔ قبرستان جب بھی جائیں، اگر آپ کی کسی ریلیٹیو کی قبر ہے اور وہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو کئی قبریں پھلانگ کر پیر رکھ کے وہاں جانا پڑے گا تو پھر نہ جائیں، کیونکہ قبر پر پیر رکھنا ناجائز ہے۔
بلکہ ایسے راستے پر چلنا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اب راستہ بنایا گیا، وہاں بھی چلنا حرام ہے، تو نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ باہر ہو کے فاتحہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کا معنی بھی بڑا عبرت والا ہے. بات پتہ کیا ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا. اگر صرف اس ایک دعا کو سمجھ جاؤ نا تو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. دعا کیا ہے یاد بھی ہوگی آپ کو. السلام علیکم یا اہل القبوری، کیا معنی ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہمیں پیچھے آنا ہے. ہائے ہائے، یہ پیغام ہے اس دعا میں کہ قبریں دیکھ کر یاد کرو کہ یہ چلے گئے اب تم نے جانا ہے. قبرستان جاتے ہیں پھر بھی چہرے پہ ہنسی ہے، پھر بھی انجوائمنٹ ہے، پھر بھی موبائل فون ہے. قبر کی کسی کو تدفین ہو رہی ہوتی ہے نا تو باہر وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یار قبرستان جا کر تو یاد کر لو کہ کل میری باری آنے والی ہے. عبرت جس کو کہتے ہیں میسج لینے کا انداز ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت کے مدنی پھول لیتے تھے، لیکن ہمیں عبرت لینا نہیں آتا ہے. اب ذرا سوچیں. اچھا چلیں اس دعا میں ایک اور بات بھی سیکھ لیجئے. ماشاءاللہ وہی والی بات ہے نا، جو چیز سیکھنے کو مل جائے تو سیکھ لینی چاہیے. تو سیکھنی کیا ہے کہ اس میں کیا میسج ملا. دعا کیا ہے دوبارہ دہرائیے گا. السلام علیکم یا اہل القبوری. واہ بھائی واہ، مسئلہ تو حل ہو گیا اس دعا میں. حدیث پاک کی دعا ہے، یہ مشکات شریف میں یہ دعا موجود ہے. اے قبر والو تم پر سلام ہو. قبرستان میں سارے اللہ کے ولی ہیں؟ بتاؤ نا. سارے ہی صحابہ ہیں، سارے ہی جنتی ہیں؟ ہمیں کیا پتا ہے. شرابی کی بھی قبر ہے، کبابی کی بھی قبر ہے، نمازی کی بھی قبر ہے، نیک کی بھی قبر ہے، گناہ گار. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مگر عام مسلمانوں کو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو. بڑا سمپل سوال ہے. جب قبر والوں کو یا اہل القبور کہنا دعا سے حدیث سے ثابت ہے، ہم ادھر اگر اللہ کے ولی کو یا غوث اعظم کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو گناہ گار کو یا اہل القبور کہنے کی اس دعا میں اجازت ہے. ہم تو اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کو پکارتے. پتہ نہیں کیوں ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ چلے ایک مسئلہ بھی میں نے کہا عقیدے کا کلیئر کر دوں. ایک بڑی پیاری دعا آج میں نے بھی پہلی بار پڑھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، علم ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب الاجسادی البالیتی والعظامی النخرتی التی خرجت من الدنیا وہیا بکا مؤمنتن ادخل علیہا روحا من عندکا وسلاما منی. اب اس کا پہلے ترجمہ سنیے گا پھر میں اس کی فضیلت بتاؤں. اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے. اچھا یہ دعا جو ہے اس کی جو فضیلت ہے شرح الصدور میں ہے کہ جو بندہ قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے تو حضرت آدم سے لے کر دعا پڑھنے کے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے یہ سب دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. یعنی اربوں مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، اس کیونکہ ہم نے سب کے لیے دعا کر دی نا، تو وہ مردے بھی جو دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گئے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. تو یہ شرح الصدور بڑی کمال کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی اور انہوں نے اس میں یہ دعا لکھی ہے. دیکھیں جہاں ثواب کا موقع ملے، جہاں برکت کا موقع ملے اسے اچیو کرنا چاہیے. فوراً ہی اگر کوئی اسکیم آتی ہے، فلاں بورڈ آتا ہے کہ یار یہاں یہ بار کیا آج کل کہتے ہیں وہ کوڈ یوز کر لو تو آپ کو اتنا % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، بندہ فوراً کوڈ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، فوراً پکچر کھینچ لیتا ہے کہ یار یہ والے کوڈ سے یہ والی ویب سائٹ پہ فائدہ ہوگا. میں بھی چھوٹا سا کوڈ ہی بتا رہا ہوں بھائی، اور علماء کرام اور بزرگان دین کی اس کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھ لو قبرستان میں جا کر. اور دعا ہی ہے نا، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، تو سب جانے والوں کے لیے دعا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس طرح نیکیاں کمانے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا ہو جاتا. تو بہرحال آج ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. شب برات جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے. اور پھر سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں آپ کو ان کا واقعہ سناتا ہوں. آپ سے بڑا کون سا صحابی ہے؟
آپ سے بڑھ کر کس کے جنتی ہونے میں شک آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو قطعی جنتی بھی کیسے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی، بلکہ کتنی بار بشارت سنی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار پتہ کیا فرمایا؟ دیکھیں کیسا پیار ہے۔ ایک بار نبی پاک تشریف لائے صحابہ کرام میں، سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں آج دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ کیا ساتھ ہے۔ اچھا پھر ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں، چلے یہ بھی بہت سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ ہم انسان کی قبرستان جاتے ہو نا، ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ محاورہ سنا ہے نا، یہ صحیح محاورہ ہے۔ بندہ دفن وہیں ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہمیں جب بنایا گیا نا، مٹی سے بنے نا، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس کی تدفین ہونی ہے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا۔ پھر ایک مجھے ہمارے اسی طرح کے دوست یاد آ گئے، تھوڑے دنوں پرانی بات ہے، کافی عرصے سے وہ کینیڈا میں رہتے تھے، بڑے بیمار تھے، بڑے مسائل ان کے چل رہے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ یار آپ تھوڑے دنوں کے لیے پاکستان بھی آ جائیں۔ وہ پاکستان آئے اور آتے ہی دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ تو سب کہتے تھے یار ان کی مٹی یہاں کی لکھی ہوئی تھی۔ ایسا ہی نا، ایسا آپ کے ساتھ سنا ہوگا، بندہ کہیں جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی، اب ذرا ایمان افروز بات سنیں، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جان قربان۔ کہاں پر روزہ ہے ان کا؟ کس کے ساتھ ہے؟ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے نا۔ علماء کہتے ہیں جس مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا نا، اسی مبارک مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی تخلیق ہوئی تھی۔ ان کو تو اس وقت چن لیا گیا تھا، اور وہیں جبھی تو دیکھیں نا روضہ رسول میں پیارے آقا کے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، نبی پاک کے ساتھ جلوہ فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس قدر بڑا مرتبہ، مگر خوف خدا دیکھو یار، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے صبح و شام گناہ کریں اور شرم نہیں آتی، قبر یاد نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد نہیں آتا۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آخرت کے احوال پر غور و فکر کر رہے تھے، خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک انداز میں قیامت قائم ہوگی، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، جنت اور دوزخ کا معاملہ۔ آپ غور کر رہے، پھر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قطعی جنتی جن کی صدقے جنت میں جائیں گے، حضرت صدیق اکبر۔ لیکن اتنا خوف ہوا نا، تو پھر کیا ہوا؟ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ رحمان میں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، مگر سے آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ دس از دا ریزن وائی دس آیت ریویل، یہ آیت نازل ہوئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ جو فیئر ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ بڑے کام کروا دیتا ہے، سچی توبہ کدھر پہنچا دیتی ہے۔ کتنا بڑا انعام دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ رب نے گویا یہ قرآن میں پیغام دے دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ پہ کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا، تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی، وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا، اب انسان تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بڑی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا، تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا، اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا۔
वाकया सुनाते सुनाते फिर उससे गाइस बहुत खूबसूरत वीडियो, और अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का ये वीडियो था। हमने फर्स्ट टाइम इनको सुना, बहुत खूबसूरत तरीके से बोलते हैं ना। जैसे बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अरबी यूज़ करते हैं, हम जैसे जो नॉन इस्लामिक हैं या जिनको अरबी ठीक से नहीं आती उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बाकायदा हिंदी और उर्दू में बात कर रहे थे, जो कि हमारे लिए समझने में मुनासिब हो रहा था बहुत अच्छे से। यार इन्होंने सब बात करी बहुत अच्छे से, कई सारे हजरत इस्माइल और क्या नाम था उनका, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम साहब के बारे में बात करी गई। उनके कारनामे, जैसे कि वो चरा भाई के पास गए तो उसने छड़ी मार के पानी निकाल दिया था कि वो इतना खुश हो गया, मर गया, और मतलब बहुत सारी बातें करी थी। लेकिन एक बात जो मतलब ये वीडियो में भी चल रही थी, उसके दौरान मेरे जहन में आ रही थी बात कि मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कि कोई भी अच्छा बंदा रहता है या कोई भी ख़राब बंदा रहता है इन मुस्लिम्स में, कि उसको मरने के बाद कब्र नसीब होती है, कब्र में चला जाता है, वो तब तक वहाँ दफन रहेगा जब तक कि क़यामत का दिन ना आ जाए। अच्छा, ऐसा मुझे समझ में आया। क्या ये सच है कि कोई बंदा, कोई भी मुस्लिम भाइयों में जो मरने के बाद कब्र में दफन हो जाता है, वो तब तक दफन रहेगा जब तक क़यामत का दिन ना आए? क्योंकि क़यामत के दिन सबको निकाला जाएगा। इतना लंबा कब्र के अंदर रहता है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना है गाइस, क्योंकि मुझे ये जानना है यार। ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। शेयर करना ना भूलें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर करें। रिएक्शन बाबा ब्लॉग्स हमारा फेसबुक पे पेज बन चुका है, जहाँ हमारे ब्लॉग्स हैं, आप लोग वहाँ फॉलो करें उसको, और यूट्यूब पे भी ब्लॉग्स मिलेंगे, और अपना प्यार उनको भी दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस। टेक केयर।